بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جس طرح نماز اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضامندی کا باعث ہے، اسی طرح اس کے انسانی جسم پر بھی بے شمار فوائد ہے، جس پر جب فزیکل میڈیسن انسٹیٹیوٹ آف دبئی کے سائنسدانوں نے ریسرچ کیا تو ان کو کچھ حیرت انگیز فوائد نظر آئے، جن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، نماز میں چونکہ انسان الگ الگ حالات میں جاتا ہے، جیسا کہ تکبیر، قیام، رکوع، قوما، سجدہ، اور ایک رکعت میں تقریباً 7 سے 9 مرتبہ اپنی حالت کو بدلتا ہے۔ ہم یہاں پر ایک مثال کے ساتھ چلتے ہیں کہ جس طرح فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض ہوتی ہے، ایک رکعت میں انسان 7 مرتبہ اپنی حالت بدلتا ہے، اس حساب سے 2 رکعت میں 14 مرتبہ، اور اگر سارے دن کے فرضوں کو ملایا جائے تو 119 مرتبہ۔ اسی طرح اگر ہم ایک ماہ کا حساب لگائیں تو 3750 مرتبہ، اور ایک سال کا 42840 مرتبہ۔ فرض کریں کہ ایک انسان کی عمر 50 سال ہے اور وہ 10 سال کی عمر میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، تو وہ اپنی پوری زندگی میں 17,13,600 مرتبہ اپنی جسم کو حرکت دیتا ہے، یعنی ایکسرسائز کرتا ہے۔ تو ان حرکات سے اس کے جسم پر الگ الگ فوائد نظر آتے ہیں۔ نماز میں جو کہ بے شمار مرتبہ ہمارا جسم سٹریچ ہوتا ہے، تو یہ ہر عمر کے انسان کے لیے بے شمار فوائد چھوڑتا ہے۔ پروفیسر وان ازمان کہتے ہیں کہ دن میں 12 رکعت کی نماز ایسا ہے جیسے آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز کرنا، جو کہ بہت سے ماہرین کی رائے ہے کہ ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ دوستو، جب ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے پورے جسم کا زور 2 ٹانگوں پر لے آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے کمر کو طاقت ملتی ہے اور اس کے باڈی پوسچر میں بھی سدھار پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب انسان رکوع میں جاتا ہے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی کھنچتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں لچک پیدا ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے، جس سے انسان کمر کے درد سے بچا رہتا ہے۔ اور ایک بیماری ہے جس کا نام اوسٹیوپوروسس ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے اور وہ اپنے طاقت کو کھو بیٹھتی ہے، جس کی وجہ سے ہر وقت انسان کے جسم میں شدید درد ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق رکوع کرنے سے اس بیماری کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے، اور رکوع سے انسان نرو کمپریکشن اور کمر کے درد سے بھی بچا رہتا ہے۔ اور پروفیسر محمد الخصاونہ کا یہاں تک کہنا ہے کہ رکوع سے انسان کے کمر کا درد اتنا کم ہوتا ہے جتنا US انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سیفٹی اینڈ ہیلتھ کے علاج سے بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، دماغ انسان کے جسم کا ایک واحد حصہ ہے جو پورے جسم کی 20% کی توانائی کھاتا ہے، یعنی انرجی کنزیوم کرتا ہے، اور پورے جسم کے 20% کا خون بھی دماغ پیتا ہے۔ لیکن اس خون کو پہنچانے کے لیے دل کو کافی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دماغ اوپر سر کی طرف ہوتا ہے اور دل نیچے سینے میں۔ لیکن جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو دل اس مشقت سے بری ہو جاتا ہے اور وہ اپنی پوری طاقت سے دماغ تک خون پہنچانا شروع کرتا ہے، جس سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کی دماغی صلاحیتیں بڑھتی ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہ جب سجدے میں خون چہرے تک پہنچتا ہے تو اس سے چہرے کی رنگت ابھرتی ہے اور گالوں پر بھی ایک سرخی نمایاں ہوتی ہے، جس سے انسان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔
دوستو، اتنے سارے فوائد ہونے کے باوجود بھی جب مؤذن اذان کی طرف بلاتا ہے تو ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہوتی ہے، اس بات کو آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس بات کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ تمام احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین پر اترے، لیکن نماز ایک واحد عبادت ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا گیا اور ان کو اور ہمیں اس تحفے سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ میری مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اسی طرح کی اور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اس کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔